بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اکثر اسلامک وائس کی طرف سے تمام مومنین بہن بھائیوں کو سلام۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ فلسطین کے بارے میں وہ راز آپ کو بتانے جا رہے ہیں جن سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ فلسطینی کیوں شہید کیے جا رہے ہیں اور ان پر حملہ کرنے کی وجہ کیا ہے، یہودی کیوں انہیں مارنا چاہتے ہیں۔ تو مزید جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں میں سے شیئر کر سکتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات اس طرح کی ضرور ملے گی کہ جس سے ہمیں پتہ لگ سکے کہ فلسطین پر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کے اس ویڈیو کا اہم مقصد ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، لیکن آپ انہیں یہ ضرور بتائیں کہ ایک مسلمان فلسطین سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے اور اس کے پیچھے کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ مسلمان کا دل ایک دم غم سے نڈال ہو جاتا ہے کہ جب اسے پتہ لگتا ہے کہ فلسطین پر یہ ظلم ہو رہا ہے، یہودی اسے برباد کر رہے ہیں، اور آخرکار یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن سب سے آج کے اہم موضوع کا مقصد یہ آپ کو بتانا ہے کہ ایک مسلمان فلسطین سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے، اور آپ لوگوں کو ضرور اپنے بچوں کو بھی یہ بتانا چاہیے تاکہ یہ محبت آگے سے آپ کی نسل میں بھی بڑھے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ ناظرین گرامی، یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہی اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہی اس ملک میں واقع اصل پلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اور اس شہر کی شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم علیہ السلام کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گی۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے ہی یاجوج و ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوران نماز ہی حکم ربی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ فلسطین سے بیت اللہ کعبہ شریف مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین لائے گئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء علیہ السلام کا مسکن بن گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الاقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں تو نماز ادا کر لے، بس وہ مسجد ہی ہے۔ وصال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
حضرت ابو بکر صدیق کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود حضرت عمر فاروق کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار بائینہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا، قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد الاقصیٰ رکھ گیا۔ اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام اجمعین نے جام شہادت نوش کیا اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصیٰ اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین الشریف جیسی ہی ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی اور آپ اسے ضرور لائک کریں گے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ فلسطین کیوں سب کے لیے اہم ہے اور ہر مسلمان کو اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں سے ان کی تکلیف کیوں ہوتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں تاکہ ان کے دلوں میں بھی اس شہر، اس ملک کے لیے ایک محبت پیدا ہو۔ ناظرین کرام، فلسطین کو انبیاء کا گھر یا سر زمین بھی بولا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ اسے لائک کریں گے، اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے، اور آج کی ویڈیو کا ثواب، اور اگر آپ کو اس سے کوئی معلومات ملی ہے اور اگر آپ مزید اس طرح کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ اکثر اسلامک وائس کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک ضرور لکھیے گا یا لبیک یا حسین لکھیے گا۔